فرعون کی ممی کا باریک بینی سے معائنہ کرنے والا سائنسدان پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ایک ایسا سچ جس نے سائنسدان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ کیسے بنایا۔ قرآن کی وہ پیشگوئی جس پر سائنسدان آج تک حیران ہے۔ آخر فرعون کی لاش کیسے ملی؟ اس کی لاش آج تک محفوظ کیسے ہے؟ اپنے زمانے میں خدائی کے دعوے دار فرعون کی لاش اب کہاں ہے؟ فرعون کی عجیب و غریب اسٹوری کیا ہے؟ فرعون کے مرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ فرعون کی لاش کے حوالے سے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، فرعون نے مصر پر 3300 سال تک حکومت کی تھی۔ تاریخ میں 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کو تقریباً 300 سال تک اقتدار ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ ہوا۔ یہ پانی میں ڈوبا اور اس کے ساتھ ہی فرعونوں کا اقتدار بھی ڈوب گیا۔ فرعون ختم ہو گئے اور ریت نے ان محلات کو ڈھانپ لیا۔ یہ ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے بن گئے۔ ان ٹیلوں کے ارد گرد لکسر کا شہر آباد ہو گیا۔ ان ٹیلوں میں سے کسی ایک ٹیلے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی۔ سن 1891 کے زمانے میں کھدائی شروع ہوئی۔ فرعون کا محل ریت سے برآمد ہوا تو پتہ چلا کہ یہ مسجد فرعون کے خصوصی دربار کے اوپر بن گئی تھی۔ یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ اوپر مسجد اور نیچے فرعون کا دربار ہے۔ آپ اگر سورج ڈوبتے وقت فرعون کے ہزاروں سال پرانے محل کی کھڑکی میں کھڑے ہو جائیں تو آپ دنیا کی باقی ساری جگہوں کو بھول جائیں گے۔ آپ نے زندگی میں ہزاروں اذانیں سنی ہوں گی، لیکن فرعون کے محل میں اذان کی آواز کا اپنا ہی سرور ہوتا ہے۔ مؤذن کی آواز کا اتار چڑھاؤ محل کی دیواروں سے ٹکراتا ہے اور دیواروں پر لکھی تحریروں کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر فرعون کو زوال ہے، لیکن اللہ کا پیغام دائمی ہے۔ اس دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ آپ کو اذان کی اس آواز میں فرعون کا مجسمہ اداس دکھائی دے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا جیسے وہ اپنے گزرے تکبر پر نوحہ کنا ہو۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر مخلوق نے مٹ جانا ہے، بس ایک اللہ پاک کی ذات باری تعالیٰ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ سن 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات بالکل خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح ذکر کیا گیا تھا: پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ خنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح ہی رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنود کر دیا۔ اس دوران وقت گزرتا رہا۔ زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں میں باقی رہ گئے۔
ان کی عالیشان تعمیرات لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے حوالے سے آیات بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسیہ کے مقام پر اسی سلسلے میں گھوم پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے دوچار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری تمام لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی بھی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی۔ مائکرو اسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے تمام حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک طرف تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریہا اور پچکی ہوئی قابل ترس حالت میں موجود ہے، صرف اور صرف عبرت کے لیے، یہ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر مورس نے ان آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔